السلام علیکم اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام محمد الدین۔ بیٹا آج جو ہے ہم لیکچر نمبر 56 پڑھیں گے اور ہمارا جو ہے چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے۔ اور اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے اس لیکچر کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا جو ہمارا کوشچن کیا ہے؟ ذرائع علم۔ بیٹا ذرائع علم کون سے ہیں؟ ان کو تفصیلاً بیان کریں، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ سب سے پہلے حواس خمسہ۔ یہاں خمسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5۔ پھر اس کے بعد عقل، وجدان، اسناد و روایات، وہی۔ اب یہ ہیں ذرائع علم، یعنی کہ ان کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ حواس خمسہ جو ہیں بیٹا، وہ اللہ تعالیٰ نے در ذیل ہمیں عطا فرمائے علم کے حصول کے لیے۔ دیکھنے کی حس ہے، سننے کی حس ہے، بولنے کی حس ہے، چھونے کی حس ہے، چکھنے کی حس ہے۔ اب ان کو اگر ہم ان کا اچھا استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا علم ہے اس سے ہم مکمل طور پر افادیت اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ان حواس خمسہ کو استعمال میں لاتے ہوئے، ان کا پازیٹیو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے علم کی ترقیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی حس جو ہے وہ دی ہوئی ہے، سننے کی حس دی ہوئی ہے، بولنے کی حس دی ہے، چکھنے کی حس دی ہے، دیکھنے کی حس دی ہے اور چھونے کی حس دی ہے۔ اب ہم کتاب کو چھو کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کوئی لیکچر۔ اب ان کو یہی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حواس خمسہ کو اگر ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں گے ہم جو ہے علم کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ عقل جو ہے یہ بھی ذرائع علم میں سب سے جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل ہوگی، انسان اپنے ذہن کا استعمال کرے گا تو انسان علم کو سیکھ پائے گا، انسان علم کے متعلق غور و فکر کرے گا، انسان جو ہے علم کے متعلق جو ہے جانچ پڑتال کرے گا، نئی سے نئی جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ سوچے گا اور نئی سے نئی جو ہے وہ راہیں ہموار کرے گا۔ تو لہٰذا اب جو ہے قرآن پاک میں بھی یعنی کہ اس پہ بہت زیادہ زور دیا، عقل مند انسان جو ہے وہ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ عقل مند نہیں ہوتا جو کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی جو صحیح کو صحیح نہ کہے، دیٹ از رانگ، چاہے وہ بہت بڑا فلاسفر ہو۔ جو صحیح بات کو صحیح نہیں کہے گا وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہی ہے جس کو معرفت الہی کا پتہ ہے اور جو رضا الہی کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ جو ہے وہ عقل مند کی نشانیاں ہوتی ہیں اور اطاعت رسول کو اپنا شعار بناتا ہے اور محبت رسول، اتباع رسول، ٹھیک ہے جی، اس کو اپنا شعار بناتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ عقل مند آدمی ہے۔ اب انسان نے اللہ کی دی ہوئی جو عقل ہے، اللہ نے جو انسان کو ذہن عطا کیا، اس عقل کو استعمال لاتے ہوئے اس نے نئی سے نئی جو ہے وہ ایجادات کی، ٹھیک ہے جی، وہ چاہے کامرس کے شعبہ میں ہیں، چاہے وہ سائنس کے شعبہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہیے کی جو ایجاد ہے وہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے کی۔ پھر شیشہ جو ہے وہ بنانا، لینس کی ایجاد ہے، ساؤنڈز کی ایجاد ہے، میڈیسنز کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیوائسز آف دی میجرمنٹس، ٹھیک ہے جی،
اور آج انسان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے آسمانوں پر بھی جو ہے وہ کمان ڈال لیا ہے، چاند تک پہنچ چکا ہے۔ انسان نے مختلف سیٹلائٹس جو ہے وہ خلا کے اندر بھیج دی ہیں۔ انسان نے موبائل فون جیسا ایک چھوٹا سا ڈیوائس تیار کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی عقل پہ زور دیا، اپنی عقل کو استعمال کیا۔ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے زمین سے مختلف معدنیات نکالی، غور و فکر کر کے زمین سے جو ہے وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے جو خزانے چھپائے ہوئے تھے انسان کے لیے ان کو جو ہے وہ نکالا۔ پھر اس کے بعد بیٹا آ جاتا ہے وجدان۔ وجدان کہتے ہیں جو آپ کے اچانک ذہن میں بات آ جائے، نئی سے نئی جو ہے وہ علم کی بات اچانک آپ کے ذہن میں آ جائے، وہ جو ہے وہ وجدان کہتے ہیں اس کو۔ جس طرح اس کی بیسٹ ایگزامپلس، جس طرح جو ہے نیوٹن تھا، ٹھیک ہے جی، اس نے جو ہے وہ نظریہ کشف ثقل کا جو ہے وہ پیش کیا۔ اس طرح مختلف جو ہے وہ انگریز سائنٹسٹ ہیں، مسلم سائنٹسٹ ہیں، اچانک ان کے ذہن میں بات آئی، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے مختلف جو ہے وہ قوانین کو پیش کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات جو آئی تھی ان کے ذہن میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی انہوں نے قوانین جو ہے وہ پیش کیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا اسناد و روایات۔ اب اسناد و روایات سے مراد جو ہے نسل در نسل علم منتقل ہوتا ہے، بڑوں سے چھوٹوں تک، ٹھیک ہے جی، وہ امانتاً جو ہے وہ آگے منتقل ہوتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسناد و روایات، ٹھیک ہے جی۔ اور جو قومیں اپنی اسناد و روایات کی جو ہے وہ حفاظت کرتی ہیں وہ ترقی کی جو ہے وہ راہ پہ گامزن ہوتی ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، جب بھی ہم نے اپنے اسلاف کے علم کو چھوڑا، اپنے اسلاف کو چھوڑا، ان کی روایات کو چھوڑا، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم خوار ہو رہے ہیں۔ اتفاق نہیں ہے، ہم نے اتفاق چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، لالچ کرنا شروع کر دی جو ہمارے بڑوں میں نہیں تھی، جو ہمارے اسلام میں نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا پھر ہم مزے کی بات پھر ہم لڑائیوں میں پڑ گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، جو اسناد و روایت ہمیں اسلاف سے ملی تھی، انگریز نے وہ ہمیں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ لڑوانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وحی۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص جو بندے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی جو ہے وہ نبی نہیں آئے گا۔ اب لاسٹ پروفٹ آف اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے بعد ان کے فالورز ہیں۔ ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ان کے عطا کردہ نبی، نعوذ باللہ، اس طرح کے گروہ ہیں جن کو قادیانی بھی کہتے ہیں بھائی۔ اب اصل میں بات یہ ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا پیغام بھیجتا رہا، چاہے وہ فرشتے کی صورت میں آتا تھا، وہ چاہے دل میں القاء کیا جاتا تھا، چاہے وہ گھنٹی کی صورت میں جو ہے وہ سنائی دیتا تھا ان کو، چاہے وہ جو ہے وہ مکھی جو ہے وہ لے کے آتی تھی ان کے پاس پیغام، ٹھیک ہے جی۔ تو انبیاء اکرام پر مختلف اقسام جو ہے وہ وحی کی۔ اب جو وحی کا علم ہے یہ مستند ہے اور اس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا رہا۔ اور جو وحی کا علم اگر اپنی محفوظ حالت میں ہے وہ قرآن پاک ہے، قرآن مجید جسے کہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر انگریز نے ریسرچ کر کے نت نئی ایجادات کی، ایٹامک بم بنایا، ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم بنایا، دانتوں کو تلاش کیا، اور نت سے نت جو ہے وہ نئی ایجادات جو کر رہا ہے، ریسرچنگ، ٹھیک ہے جی، آن قرآن، ریسرچنگ قرآن پہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کا ذرائع علم کا لیکچر تھا۔ اس میں بیٹا آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، مجھے اجازت دیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ جزاک اللہ خیرہ۔